رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے بچے کو وصیتیں کی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ پڑھی ہیں، تو وصایا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ہر لقمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤں اسے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے، وہی ہے در حقیقت یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر کر رہا ہے، اپنی کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف، کوئی تاثیر، کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے، اللہ کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تم لاکھ چاہو، تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں، تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے، نئی شکل میں آتا ہے۔ اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے، اصل گناہ وہ تو ہے، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں، صورتیں تبدیل کی ہیں، اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر، اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو اس دور میں مادہ پرستی، میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، امیوٹیبل، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ الحی ہے، اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیت کر دی۔ تو بس میں اس قدر عرض کرنا چاہتا تھا یہ جو شرک فی صفات کے بارے میں۔ اب آئیے تیسرا اور عملی شرک جو ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی تقسیمیں کس کس اعتبار سے ہوتی ہیں۔ شرک خفی، شرک جلی، ایک تقسیم یہ ہو گئی۔ ایک شرک وہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے، ایک شرک وہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، شرک خفی، شرک جلی۔ ایک ہے شرک فی العقیدہ، ایک ہے شرک فی العمل، عمل میں شرک اور عقیدے میں شرک، اور پھر یہ ہے کہ شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی الحقوق۔ تو ہم نے شرک فی ذات کے بارے میں گفتگو کی، شرک فی صفات کے بارے میں کی، اب شرک فی الحقوق۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ آپ گننے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو یوں تو بہت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوششیں کرو، جان کھپاؤ، مال صرف کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت کور کرتا ہے تمام حقوق کو۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ ذاریات میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بارہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورہ ہود کے شروع میں آتا ہے، الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے بہت مضبوط کی گئی ہے، اس کی آیات بڑی گاڑی، بہت مضبوط،
پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے. اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہ ہو. اننی من لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں. اور سورہ کہف کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم. یہ حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شرک فی الذات کے ضمن میں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے. اور اس وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد. اب آگے پڑھیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو جو کوئی بھی تم میں سے امیدوار ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا، اسے خیال ہے کہ جانا ہے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. تو اسے کام دو کرنے چاہیے، عمل کرے اچھے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ شرک فی العبادت جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ شرک فی الحقوق کی جامع ترین تعبیر ہو جائے گی. اگر عبادت میں سے شرک نکل جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جملہ پورے کے پورے صحیح ادا ہو جائیں گے. اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے، ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئیں، وہ غیروں کے غلام رہے، وہ اپنوں کے غلام رہے، شہنشاہیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشاہیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کولونیل دور آ گیا. ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام جو ہمہ تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہمہ تن ہمہ وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے. وہ امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا. نہیں. یا آپ نے کسی کو رکھا تھا اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں. آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں. لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق. وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے. وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے. اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دیے، دن میں حکم دے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا. کوٹڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی، ہاں استعمال میں ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس. باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے. اس تصور میں اللہ کی بندگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا. اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے، اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو. اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر. تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی. عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت کے دو جز ہو گئے. ایک جز اطاعت کلی، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ، اور ایک محبت، اور محبت بھی شدید ترین. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
جو لوگ کہ ایمان والے ہیں حقیقت میں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ان دونوں میں